بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ سوال: آپ نے ابھی تک ارواح اور ارواحن اور استصوابن کے حوالے سے جو افادہ نمبر 1 ہے اس کے حوالے سے جو بحث کی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مصادر اصل ہیں اور افعال اس کے تابع ہیں، جبکہ بات اس کے الٹ معلوم ہوتی ہے۔ کیسے کہ اعلال میں تو اگر آپ دیکھیں تو فعل کو اصل اور مصدر کو فرع قرار دیا جاتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں قامہ قیامن، قیامن جو مصدر ہے یہ اصل میں قیوامن تھا، قیوامن سے ماقبل کسرہ ہونے کی وجہ سے یا بن کے قیامن ہو گیا۔ پھر ہم کہتے ہیں یہ قیامن قیوامن سے تب بنا ہے کہ اس کے فعل کے اندر تعلیل ہوئی تھی، وہ فعل میں تعلیل کو اصل قرار دیا گیا، فعل کو تعلیل کے اعتبار سے، اور پھر مصدر میں اس کو اس کی وجہ سے ہم نے تعلیل کی۔ تو قامہ میں قامہ جو اس میں تعلیل ہوئی تھی تو قوامن میں ہم نے کیا کی، تعلیل کر کے قیامن بنایا مصدر کو، اور جہاں فعل میں تعلیل نہیں ہوتی وہاں مصدر میں بھی تعلیل نہیں ہوتی۔ مثلا قاومہ میں کوئی تعلیل نہیں ہوئی فعل میں، فعل ماضی میں، اور تو قوامن اس کا جو مصدر ہے اس میں بھی کوئی تعلیل نہیں ہوئی، ہم قوامن ہی پڑھتے ہیں۔ تو گویا افعال اصل ہو گئے تعلیل کے اعتبار سے۔ تو آپ کی یہ جو تقریر ہے اب تک اس سے تو ہمیں الٹ معلوم ہو رہا ہے، تو پھر ہم کس پر اعتبار کریں، کس کو مانیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو آپ نے اصالت اور فرعیت کا معاملہ سامنے لایا ہے کہ اصل یہ بن گیا اصل وہ بن گیا، تو یہ ایک سطحی بات ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے، اصل چیز کو دیکھنا چاہیے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ احکام میں جو اصل مقصود ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ باب کا حکم متحد رہے اور باب کے صیغے غیر متناسب نہ ہو جائیں، غیر متوازن نہ ہو جائیں، بلکہ ان میں توازن اور تناسب کیا رہے؟ قائم رہے۔ ٹھیک ہے؟ لہٰذا ایک صیغے میں اگر تعلیل کا سبب آپ کو کبھی مل رہا ہے، چاہے وہ کون سا کوئی سا صیغہ بھی ہے، چاہے وہ اصل میں ہے، فرع میں ہے، کوئی بھی ہے، تو تمام صیغوں میں تعلیل ہمیں کر دینی چاہیے تاکہ سب کا توازن اور تناسب آپس میں کیا رہے؟ قائم رہے۔ ایک صیغے میں اگر تصحیح کا سبب قوی ہے یا تعلیل کا سبب قوی ہے تو اس کی وجہ سے ہم دوسرے صیغوں کو جو ہے اسی ترتیب سے آگے چلا لیں تاکہ سارے صیغوں میں ایک توازن قائم رہے، نہ کہ یہ کہ اصل کون ہے اور فرع کون ہے۔ ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اب اس کی مثال مصنف رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں، مثلا یا مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واو کا ہونا، یہ پیچھے آپ نے قاعدہ نمبر 1 پڑھا تھا، 26 قاعدوں میں سے معطل جو معطل کے قاعدے تھے 26 قاعدوں میں سے قاعدہ نمبر 1 پڑھا تھا یعیدو والا قاعدہ، اس کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں عام صرفی تو یہی کہتے ہیں کہ یعیدو میں یا علامت مضارع مفتوحہ اور ادھر سے کسرہ ہو تو واو کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے۔ اور مصنف رحمۃ اللہ نے وہاں پر یہ کہا تھا پیچھے قاعدہ نمبر 1 میں کہ قاعدہ یوں بیان کرنا چاہیے کہ تمام جزیات کو برابر درجے میں شامل ہو جائے، اور یوں کہنا چاہیے کہ علامت مضارع مفتوحہ، نہ کہ یا مفتوحہ۔ تو قاعدہ یوں بیان کرنا چاہیے، لیکن یہاں آ کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فرض کر لیجیے، اور جیسے دوسرے صرفی کہتے ہیں ہم اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ یا علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان میں واو ثقیل ہونے کی وجہ سے گر جاتی ہے، جیسے یعیدو میں یوعدو تھا تو گر گیا۔ اب باقیوں میں تو تا، تعیدو، اعیدو، نعیدو، حمزہ اور نون ہے، ان میں ہم نے تناسب کی خاطر گرایا ہے، تو اصل قاعدہ یعیدو میں گویا لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح وہ کہتے ہیں دیکھو یہاں پر کہ اکرمو میں اصل میں اکرمو تھا، دو حمزے متکلم میں جمع ہو گئے تو یہ بہت ہی زیادہ ناگوار تھا، تو ایک کو گرایا ہم نے تو اکرمو ہو گیا۔ ٹھیک ہے؟ علامت مضارع والا نہیں گرایا، واحد متکلم والا دوسرا باب والا گرا دیا، اگرچہ دونوں قطعی ہیں۔ اکرمو ہو گیا، جب اکرمو ہوا تو پیچھے تو ڈبل حمزے نہیں تھے، یکرمو، یو اکرمانی، یو اکرمونا، وہاں ہم نے تناسب کی خاطر توافق اور طرد الباب وفق للباب کے تحت تناسب قائم رکھنے کے لیے ہم نے گرا دیے۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ ہم نے نہیں دیکھا کہ اصل کون ہے اور فرع کون ہے۔ اگر اس طرح لحاظ کریں تو پھر تو یہاں پر بڑا مسئلہ ہوگا۔ مثلا آپ یہ کہیں کہ یا والا جو صیغہ ہے وہ اصل ہے یعیدو، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی تعیدو، عیدو، رعیدو اس کی فرع آپ نے بنا دی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرف سے پھر آپ کہتے ہیں اکرمو اصل ہے اور باقی اس کے فرع ہیں گویا، تو اکرمو کو اگر آپ اصل مانتے ہیں تو یعیدو والی بات غلط ہو جائے گی کیونکہ وہ غائب کا صیغہ ہے، اکرمو واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اکرمو کو اگر اصل کہتے ہیں تو یعیدو والی بات خراب ہو جائے گی، اور یعیدو کو اصل کہتے ہیں غائب کو تو پھر متکلم والی بات غلط ہو جائے گی۔
اس لیے یہ اصل اور فرع کے چکروں سے نکل کر وہ کہتے ہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سے قاعدہ کس حرف میں زیادہ اچھے انداز سے بیٹھتا ہے، چاہے تصحیح کا ہے یا تعلیل کا ہے، اس پھر اس کو تناسب قائم رکھنے کے لیے باب میں صیغوں میں دوسروں پر بھی لاگو کر دینا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون سی صیغہ اصل ہے اور کون سا فرع ہے۔ یہ یہاں پر جواب دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جو انہوں نے بحث کی ہے تو اس بحث کے اوپر ایک سوال پیدا ہو جائے گا، اور وہ سوال یہی ہوگا اور وہ پیدا ہونا بھی چاہیے کہ مصنف نے پیچھے قاعدہ نمبر 1 میں معطل کے اندر یعیدو میں جو قاعدہ بیان کیا تھا اس میں تو یعیدو کو اصل قرار نہیں دیا تھا، ادھر حضرت صاحب جو ہے یعیدو کو اصل قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہو گئی؟ کیا وہ بات ٹھیک تھی یا یہ بات ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب یہاں پر دے رہے ہیں کہ تحریری قواعد کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ جب آپ قاعدے لکھتے ہیں نا اس میں دو پہلو ہوتے ہیں، ایک یہ کہ قاعدہ کی اصل تقریر آپ بیان فرمائیں، دوسرا یہ کہ قاعدہ کے سبب جو ہے جو نقطہ ہے اس نقطے کا بیان فرما دیں۔ ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں قاعدہ جب آپ بیان کرنے چاہیں تو کرنے لگیں تو اس وقت قاعدے کی ایسی جامع تقریر فرمائیں کہ اس میں تمام جزیات شامل ہو جائیں۔ تو اب وہاں پیچھے جو معطل کے قاعدہ نمبر 1 میں یا عیدو والے قاعدے میں جو بات کی تھی وہ قاعدہ کی تقریر بیان کرنی تھی، تو قاعدہ کی تقریر ایسی کلی ہونی چاہیے، جامع ہونی چاہیے کہ کوئی جزی اسے نکل نہ سکے، تمام جزیات کو شامل ہو۔ تو اس لیے وہاں پر یا مفتوحہ کے بجائے علامت مضارع مفتوحہ کہہ کر اس میں یعیدو، تعیدو، اعیدو، نعیدو سب کو شامل کر لیا تھا، تمام جزیات کو۔ لیکن یہاں اب جب نقطے کی بات اور سبب کے قاعدے کے سبب اور نقطے کا بیان آیا ہے تو ظاہر بات ہے پھر اصل سبب کون بنتا ہے، اصل نقطہ کیا ہے، تو اس کو بیان کرنا بھی چاہیے پھر یہاں پر۔ چنانچہ یہاں پر پھر اسی کے تحت یہاں جاہدو کو جو ہے وہ اس ترتیب سے سامنے رکھا اور بات کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اور بات کیا تھی اصل میں کہ اصل فرع کی طرف نہیں جانا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ قاعدہ اصل میں بیٹھتا کہاں ہے، اصل سبب کہاں ہوتا ہے، اصل نقطہ کہاں ہوتا ہے، تو اس کے تحت اس بات کو بیان کیا گیا۔ گویا قاعدہ کو تحریر کرنے کے لیے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک قاعدہ کی عام جامع تقریر، عمومی تقریر جس میں تمام جزیات کو شامل کیا جائے، اس پہلو کو وہاں اپنایا گیا پیچھے، اور دوسرا قاعدے کا سبب اور نقطہ خاص بیان کرنا، اس کے تحت یہاں پر جاہدو کو گویا اصل درجے میں رکھا گیا۔ تو دونوں حیثیتیں جدا جدا ہیں، لہٰذا آپ ان میں تضاد کا اعتراض نہیں کر سکتے۔ باقی اس میں یہ بات کہ آیا فعل اصل ہے یا مصدر اصل ہے، تو یہ تحقیق پوری آگے افادے کے اندر ایک فائدے میں پوری تقریر آگے آ رہی ہے، آگے انشاءاللہ۔